آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دجال سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور قرب قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیشگوئی کی تھی، کیا وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم حماق اور دؤک میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حماق اور دؤک ملک کے شام میں واقع شہر ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواباً مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان میں سے 1/3 حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، 1/3 شہادت پائے گا، جبکہ 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے، وہاں سے خروج کرے گا، جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی جگہ پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو یہی وقت ہوگا جب اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کرے تو وہ خوف سے ہی مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کر کے خون سے رنگی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ پیارے ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ جب تم لوگ ترک قوم سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے، ان کے چہرے گویا ہتھوڑے سے پیٹی ڈھالوں کی مانند چپٹے ہوں گے، ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا کہ حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ فرمایا پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ تمام واقعات ایک ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینے میں رہائش سے گریز کرنا، اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینے میں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے، اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसाक के 70,000 लोग उसको फतह न कर लें। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीरंदाजी करेंगे। वो कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की एक जानिब का इलाका फतह हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सौर बिन यजीद कहते हैं, जहां तक मुझे मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो दूसरी जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो उसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दजाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट जाएंगे। इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि कैसे तुर्की को बगैर जंगो जदल, किसी भी किस्म के खून खराबे के बगैर कैसे फतह किया जाएगा और ये तकबीरें कुस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएंगी। यहां यह भी वाज़ेह हो जाता है कि शाम और तुर्की का एक अहम इलाका मुलमतुल कुबरा का जो नक्शा मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसके मुताबिक तो ये शहर अब इस उम्मत के पास कुछ देर का मेहमान है। नाज़रीन ग्रामी, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा, उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकुल का इलाका यानी कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा। यह फतह सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन अहादीस तो कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर फतह की बशारत देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरियाए फिरात पर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी दफा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीने की बर्बादी होगी। मदीने की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो दजाल का खरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहां होना या बैठना यकीनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के मुताबिक बैतुल मक़दिस की आबादी का आगाज इसराइल का उसे दारुल हुकूमत बनाने के ऐलान और अमेरिका की हिमायत से हो चुका और अब कुस्तुनतुनिया के अवाम ने सेकुलरिज्म और लादीनियत के हक में फैसला देकर इस शहर के अगले मरहले का आगाज कर दिया है।